ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ وہ شے ہے کہ دین کا اصل الاصول مقصود ہی یہ ہے کہ عقیدہ صحیحہ کے ساتھ خدا کو یاد کیا جائے۔ ہر عبادت کی بنیاد ہی یہ ہے، ہر عبادت اور ہر فریضے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے۔ دین اور شریعت کے تمام احکام کے پیچھے جو حکمت اصلیہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یہ دینی اعتبار سے مطلوب تزکیہ نفس میں معاون اور قلبی رذائل کو ختم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ ذکر الہی یہ بندے کی فلاح کے لیے اور اس کے دل کی پاکی کے لیے کیوں مفید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو کتنی ہی جگہ قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس فلاح ملنے کو کس کے ساتھ جوڑا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اسی کثرت کے ساتھ یاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ کیسی عظیم بشارت سنائی ہے۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پہلے اور صفات کا ذکر ہے، اس کے آخر میں فرمایا اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جن میں سے ایک فرد کون ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورت۔ جب ہم صوفیہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم ان کے خانقاہی نظام اور سلسلے کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو جس ولی اور صوفی کی زندگی کے حالات اور اس کے سلوک کو طے کرنا اور اس کا مرتبہ ولایت کی طرف سفر کرنا اور اس کا کسی مقام پر پہنچنا ملے گا، وہاں پر آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ان کا بہت بڑا عمل یا سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ کہ وہ پیر و مرشد کے پاس اگر جاتے تھے تو ان کے شیخ، ان کے مرشد سب سے پہلے انہیں ذکر سکھاتے تھے، اور جتنے بھی ان کو کام بتاتے، جتنے بھی اعمال بتاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو ذکر نہ سکھاتے۔ بیعت کے وقت پہلی شے جو سکھائی جاتی وہ انہیں کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف کا دینا ہوتا تھا۔ یہ ذکر الہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ فلاح اس ذکر پر موقوف ہے۔ اس لیے ہے کہ دل کی جو سختی ہے اسے دور کرنے میں مفید ترین چیز اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ بالکل متوجہ اللہ ہو کر اللہ کی محبت میں اس کا نام بڑے آرام سے لیتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے اندر آپ کو اپنی کیفیت بدلتے ہوئے محسوس ہوگی۔ جو میں نے ذکر کا طریقہ بتایا، اس کے ساتھ آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ ایک تو یہ جو ابھی بیان کی کہ آپ کو خود اپنے قلب کی حالت میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو ایسا اعلیٰ درجے کا ذہنی اور دلی سکون نصیب ہوگا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں میرے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی بندے کے دل کو پرسکون بناتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے تزکیہ نفس کا، اس کے دل کی نرمی کا، اس کے دل کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت سے ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ان کے مستند روایات موجود ہیں کہ ان کے سامنے گٹھلیوں کا، کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، اس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور وہ صبح فجر کے بعد بیٹھتے اور وہ گٹھلیاں پڑھنا شروع کر دیتے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی اور وہ اسے بڑے مزے سے، بڑی توجہ سے، بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے رہتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے کلمہ طیبہ یا درود شریف پڑھ کے دیکھ لیں
اس کے بعد آپ دنیاوی ظاہری اعتبار سے اپنے دل کے سکون کو محسوس کریں، انتشار ذہنی سے اپنے جان چھوٹنے کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں۔ آپ کو جو تزکیہ نفس چاہیے، جو قرآن جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ حاصل کریں اور یہ اہم ہے، آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ مفید تر چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کسی پیر و مرشد نے بتایا ہوا ہے نا، اگر وہ والا ذکر شامل کریں تو تزکیہ نفس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندے کے حالت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے تجربات کی روشنی میں ایک مخصوص ذکر دے گا کہ جو دیگر اذکار کی بنسبت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔